أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اہل تقوی پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ رمضان میں یہ تفسیر کی آخری شب ہے، بیچ میں وہ میسج گھما کہ بھائی آخری بال ہو تو رن زیادہ مار لینے چاہیے تاکہ جیت یا ہار کا فیصلہ اچھے سے ہو سکے۔ تو ہمیں بھی کیا ہے، قرآن کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا کہ ایک طرف قرآن کے حلقے لگے ہوئے، اس میں قرآن سکھایا جا رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے قرآن کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو کون سے حلقے میں بیٹھنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس حلقے میں مجلس میں بیٹھنا پسند کروں گا جس مجلس میں قرآن کو سمجھایا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ، ایک ہوشیار چالاکیہ عالم دین، وہ 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بہتر ہے۔ اشد من الف عابد، 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، غالباً ان کا واقعہ ہے کہ شیطان آسمان پہ آیا فرشتے کی شکل میں، اور آ کر کے حضرت سے کہنے لگا، طبیعت بہت ان کی ناساز ہو رہی تھی، تو کہنے لگا کہ اب نماز تمہارے اوپر معاف ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ نماز تمہارے اوپر معاف ہو گئی۔ اور اس طریقے سے اس نے آواز لگائی جیسے کہیں وحی نازل ہو رہی کہ واقعتاً نماز معاف ہو گئی۔ تو حضرت نے وہ لوٹا تھا وہ زور سے دھتکار کے فرمایا، جا کہ نماز تو موت تک کسی کے لیے معاف نہیں، جب نبی کے لیے معاف نہیں ہے تو میرے لیے کیا معاف ہو سکتی؟ تو یہ انہیں عالم ہی پہچان سکتا ہے اس کو۔ اس لیے مجلس علم اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب بات کو سمجھو کہ وہ لوگ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے عجیب و غریب سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو بن دیکھے گواہی دیتا ہے، بغیر دیکھے جو ایمان لاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہود یعنی یہود زائونسٹ اور نصارہ یعنی کرسچن، تو یہود و نصارہ کی بات کو سچا قرار دیتا ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ کیا کہ جو شخص اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے اور اس سے وہ کیا کر رہا ہے؟ دور بھاگ رہا ہے۔ چوتھا، جو شخص مردار کھا لیتا ہو، مرا ہوا سڑا ہوا کھا لیتا ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پانچواں پوچھا، جس کی طرف اللہ نے بلایا ہو اس چیز کی وہ پرواہ ہی نہ کرتا ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ چھٹا سوال اس نے یہ پوچھا، جس سے اللہ نے ڈرایا ہو اس سے وہ ڈرتا نہ ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ساتواں سوال یہ پوچھا کہ فتنہ ایسی چیز ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، مگر اے امام ابو حنیفہ،
جو شخص فتنے کو محبوب رکھتا ہو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پہلا سوال جو آپ نے پوچھا کہ جو بن دیکھے گواہی دیتا ہو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ جو بن دیکھے گواہی دیتا ہے اس کو میں مومن کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ یہ آج ہمارا جو ہے نا کہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں وہ کیا ہے کہ جو بن دیکھے ایمان لاتے وہ مومن ہے۔ تو جو بن دیکھے گواہی دے میں اس کو کیا کہتا ہوں؟ بولو، مومن کہتا ہوں۔ دوسری بات اس نے پوچھی کہ یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، پہلا پارہ پونے میں یہ آیت کریمہ ہے۔ حضرت فرماتے کہ مومن جو ہے ان دونوں کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ یہود کی بات کی بھی تصدیق کرتا ہے اور نصارہ کی بات کی بھی تصدیق کرتا ہے، خود قرآن کریم میں ہے۔ تو یہ بھی کیا ہوا؟ مومن ہوا، ایسا بندہ بھی کیا ہوا؟ مومن ہوا۔ تو سوال یہ تھا کہ یہود و نصارہ کی بات کی تصدیق کرتا ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب، وہ بھی ایمان والا ہے۔ قرآن نے خود فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا دیکھو برسات اللہ کی رحمت ہے۔ برسات کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ ٹھنڈا پون یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اور برسات سے اور ٹھنڈے پون سے تو ہر بندہ بھاگتا ہے کہ کہیں کیا ہے اس کے کپڑے بھیگ نہ جائیں، کہیں اس کے کپڑے پہ دھول مٹی نہ لگ جائیں۔ تو وہ ایسا بندہ بھی کیا ہے؟ مومن ہے، وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ ابھی دیکھو کتنا زوردار پون آیا، سب بھاگم بھاگی ہوئی، تو یہ تو پون اس سے بھاگتا ہے مومن، تو وہ بھی کیا ہے؟ مومن ہے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ جو مردار کھاتا ہو وہ کیا ہے؟ فرمایا مردار کھانے والا بھی مومن ہے۔ مچھی کیا ہے؟ مچھی مردار ہوتی ہے، مریلی ہوتی ہے مچھی، لیکن اس کو ہم کھاتے ہیں، ہر بندہ مزے لے لے کر اس کی ڈشیں کھاتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ مومن ہے۔ اس نے کہا حضرت سب ٹھیک ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جس چیز کی طرف اللہ نے بلایا مگر وہ اس کی طرف رغبت نہیں کرتا، دلچسپی نہیں لیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ بندہ بھی مومن ہے۔ کیوں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یدعو الی دار السلام۔ بھائی اللہ تبارک و تعالی رمضان میں روزے رکھوائے، تراویح پڑھائی، آپ نے تراویح پڑھی، اقامت صلاۃ، صیام، روزے، تلاوت، یہ سب کچھ کر کے اللہ تم کو کس کی طرف بلا رہا ہے؟ جنت کی طرف۔ سلام یعنی جنت کی طرف۔ تو جس چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں بندہ اس سے ہی دور بھاگتا ہے۔ دور بھاگ رہے ہیں بھائی، ہم کو آنا ہے جنت کی طرف، ہم جا رہے ہیں جھانپے کی طرف، ہم کو آنا ہے کیا ہے؟ سلام کی طرف ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ راندیر پراٹھے کھانے کی طرف۔ تو وہ بھی تو مومن ہے، اس کو تھوڑے کافر کہیں گے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ مومن ہے، کہ اس کو اللہ کی رضا مطلوب ہے مگر وہ تھوڑا محبوب حقیقی سے نظر ہٹا کر جنت کی طرف نظر ڈالنا ابھی پسند نہیں کر رہا ہے، مگر کرے گا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جس سے اللہ نے ڈرایا مگر وہ اس سے ڈرتا نہیں۔ اللہ نے کس سے ڈرایا؟ دوزخ سے۔ کس سے ڈرایا؟ دوزخ سے، مگر وہ دوزخ سے ڈرتا نہیں۔ یہ بھی کون ہے؟ مومن ہے۔ یہ بھی کون ہے؟ مومن ہے، کیونکہ اس کو اپنے محبوب کی ناراضگی کی اتنی فکر ہے کہ اب اسے جہنم میں جلنے کی فکر ہی نہیں۔ بات سمجھو، بہت گہری بات بتا۔ وہ اپنے محبوب کی ناراضگی کی کہ اللہ ناراض نہیں ہو جائے، اس کے لیے مومن اتنی محنت کرتا ہے کہ جہنم کی اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔
تو اللہ جس چیز سے ڈراتا ہے اس کو کوئی فکر ہی نہیں، اس کو فکر اللہ کی خوشی کی فکر ہے۔ تو یہ چند سوالات جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ سے کیے۔ 7واں سوال جو تھا کہ فتنے کی چیز جس سے دور بھاگتے ہیں لوگ مگر اس کو وہ محبوب رکھتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال فتنہ ہے، تمہارے اولاد یہ فتنہ ہے۔ بتاؤ اس فتنے کو محبوب رکھتا ہے کہ نہیں مومن؟ مومن کو مال سے بھی محبت ہے، مال کی وجہ سے وہ 5 دن میں تراویح پڑھ لیتا ہے۔ انما اموالکم فتنہ واولادکم فتنہ، اولاد کی وجہ سے وہ تراویح چھوڑ دیتا ہے۔ اولاد کی وجہ سے کیا ہے بھائی؟ وہ کیا ہے، پیٹ کے اندر کوئی سکہ گل گیا، اب باپ لے کے اس کو بھاگ رہا ہے، اولاد ہے باپ لے کے بھاگ رہا ہے، یا نماز جا رہی ہے، تراویح جا رہی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اتنی محبوب چیز ہے کہ جس کو انسان اس فتنے کو محبوب رکھتا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں کو سن کر وہ سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا حیران رہ گیا کہ یہ اتنی 7 اہم سوال کیے، ہونا چاہیے تھا جواب میں کافر کا لفظ آنا چاہیے، مگر ان 7 چیزوں میں مبتلا کون نکلے؟ مومن نکلے۔ اس میں پہلی چیز جو ہے ہمارے مطلب کی تھی وہ یہ ہے یؤمنون بالغیب، بن دیکھے گواہی دیتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو بن دیکھے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ دوستو اس کو اب جو ہے ہم حصی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو دنیا کا گھر ہے یہ اصلی گھر نہیں ہے، یہ جو ہم رہ رہے ہیں یہ ہمارا اصلی گھر نہیں ہے۔ یہ ایسا غور و فکر، سوچ بچار اپنے دماغ میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے لیے لایا کرو کہ یا اللہ میں جو اس دنیا میں رہ رہا ہوں یہ میرا اصلی گھر نہیں، میرا اصلی گھر تو کوئی اور ہے۔ یہ جو غور و فکر ہم کریں گے نا، سوچ بچار لائیں گے تو تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، مگر گناہ جتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ آخرت میں تو چھٹکارا نہیں، عذاب ملنے والا ہے، مگر دنیا میں بھی اس سے گھٹن، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں یہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو کیا سوچیں کہ یہ جو گھر ہے یہ ہمارا اصلی گھر نہیں ہے۔ پھر سوچیں ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، کدھر آئے ہیں، کدھر چلے جائیں گے۔ سوچیں کہاں سے آئے ہیں، ادھر آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں، اور پھر کدھر ہم چلے جائیں گے۔ ہم آئے ہیں اپنے اصلی گھر جنت سے۔ ہمارے جو دادا ہیں حضرت آدم علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ جنت میں تھے۔ تو جنت سے ہم آئے ہیں، کیسے آئے ہیں؟ وہاں بھی انہوں نے غلطی کری، اس غلطی کی وجہ سے وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ تو وہ ہم یہاں آئے ہیں، یہ بناوٹی گھر ہے، یہ کارخانہ قدرت ہے، یہ پریکٹس کے لیے اور اعمال کے لیے یہ جگہ دی گئی ہے۔ یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ خواہشات کی جگہ نہیں ہے۔ خواہشات جنت میں پوری ہوگی، آرام جنت میں ملے گا۔ یہاں تو صرف کام ہی کام ہے، اعمال ہی اعمال ہے۔ اس لیے دیکھو ہم نے چھٹی نہیں رکھی، چھلی راتیں ہوگی، کیونکہ انسان کو کیا ہے؟ اعمال ہی اعمال ہے، کام ہی کام ہے۔ پھر ہم کو جانا کہاں ہے؟ پھر واپس اپنے اصلی گھر کی طرف جانا ہے۔ وہاں سے ہم یہاں بھیج دیے گئے، پھر اعمال کر کے واپس اصلی گھر کی طرف جانا ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں جو ہم کو کہا جاتا ہے کہ اصلی گھر جانا ہے وہ کون سا ہے؟ جنت۔ وہ کیا ہے؟ جنت۔ جنت میں تھے، جنت میں جائیں گے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ آگے کی جو تم مثال دیتے ہیں فیوچر کی، اس کا اتنا دل پہ اثر ہوتا نہیں ہے۔ ایسی مثال دو جو پریزنٹ ٹینس ہو، ابھی ابھی کی مثال ہو، اس سے ہمارے دل پہ جو ہے اثر ہوتا ہے۔ تو چلو وہ مثال دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا سورت کے اندر ایک منزلہ گھر ہے۔ کیسا گھر ہے؟ ایک منزلہ گھر ہے۔ اوپر کا جو آپ کا گھر ہے وہ جنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا اصلی گھر ہے، وہ بھی کرائے پر ہے، کیونکہ یہاں مومن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ آپ نیچے اتر رہے ہیں،
نیچے کا بیسمنٹ سمجھو کچھ بھی ہے وہ بھی کرائے پر ہے، مگر وہ نیچے آپ جاتے اس لیے ہیں تاکہ آپ مارکیٹ جاوے، سودا سلف خریدے، سامان خرید کر لے کر کے آوے۔ تو اوپر کا گھر کیا ہے؟ جنت ہے، نیچے کا گھر سودا سلف ہے۔ ان الدنیا مزرعۃ للآخرہ، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا تو تم اوپر سے نیچے آئے ہو تو یہ کیوں آئے ہو؟ آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ جو تم بازار خرید رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے تم نیکیاں کما رہے ہو، ثواب کما رہے ہو، رمضان میں اعتکاف کر رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہو۔ ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ فرمایا کہ یہاں جب تم نیکیاں کماؤ کہیں بھٹک مت جائیو۔ کیا فرمانا ہے؟ کہیں بھٹک مت جائیو، واپس تم کو کہاں جانا ہے؟ اپنے اصلی گھر کی طرف جانا ہے۔ اگر تم اس کا رستہ بھٹک گئے، کیسے؟ شیطان نے تم کو بہکا دیا، کہاں کھیتی کر رہا ہے، نیکیاں کہاں کما رہا ہے، تو بولے کیا کرے؟ آرام سے بیٹھ کے سود کھانے، انٹرسٹ کا پیسہ کھا لے، آرام سے بیٹھ کر اپنے ایمان کا سودا کر لے، آرام سے بیٹھ کر تم مرتد ہو جا، آرام سے بیٹھ کر تو اپنے اخلاق خراب کر لے۔ فرمایا کہ اس کے بہکاوے میں آ کے تم اپنے جنت والے گھر کو مت بھول جائیے، ورنہ اللہ وہ دوسرے کو دے دیں گے۔ کس کو دے دیں گے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم پیٹھ پھیرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے کے آئے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ تمہارے سے اچھے ہوں گے، تو اللہ دوسروں کو دے دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ بولے جہاں تم کھیتی کر رہے ہو اس کے نیچے جہنم بنائی ہوئی ہے۔ کیا بنائی؟ اس کے نیچے ایک دم گراؤنڈ فلور ہے، وہ جہنم ہے۔ جب اوپر جگہ تم کو نہیں ملے گی تو کہاں جانا پڑے گا؟ نیچے جانا پڑے گا، وہ جہنم ہے۔ تو اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کی حفاظت کرو، بچو۔ ایک مراقبہ تو یہ کریں۔ دوسرا مراقبہ ہمیں اپنی سال بھر پوری زندگی کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ رات دن اپنے اعمال کو سوچا کرے، میں نے کیا اچھا کام کیا، کتنے نیکی کے کام کیے، میں نے کتنے گناہ کے کام کیے، اس کو بار بار سوچیں اور گناہ کے کام سے بچیں۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ کے کام سوچے پھر تم گناہ کر رہے ہو۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ کسی کمپنی میں قانون بنا ہو کہ یہ تم نہیں کر سکتے، یہ تم، پھر تم وہاں کر کے ناچ رہے ہو اس کے سامنے، تو کتنا گھناؤنا بے شرمی کی بات ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو دیکھ کر یوں سوچتے ہیں کہ اس کو شرم نہیں آتی کہ گناہ کا تصور کر کے لیے میرے سامنے گناہ کرتا ہے۔ آج دیکھو مسلمان پوری دنیا میں جو زوال ہے کا شکار ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے گھر میں جو قیمتی سامان ہیں جس سے ان کو ترقی ملنی چاہیے اس کی پرواہ نہیں کی، دوسرے لوگ وہ چوری کر کے لے گئے۔ دوسرے لوگ کیا کر کے لے گئے؟ چوری کر کے لے گئے، اور مسلمان کے پاس وہ سامان رہا نہیں تو مسلمان دوسرے دھندے کر رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ کیا چوری کر کے لے گئے؟ مسلمان کے پاس سب سے پہلی چیز جو تھی وہ تھی اس کی مستقل مزاجی، اردو لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ حق پر جمے رہنا۔ کس پر؟ حق پر، قانون پر جمے رہنا۔ آج مسلمان اس پر جمع ہوا نہیں۔ نمبر 2، ایمانداری، یہ مسلمان کا قیمتی سامان تھا، وہ بھی غیر لے کے چلے گئے۔ دوسرا، انتظام اچھا کرنے والا ہونا، ہر چیز کا انتظام اس کے پاس اچھا ہو۔ مسلمان کے پاس اب وہ بھی دیکھو نا، بے انتظام سب چل رہا ہے، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی سیٹنگ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس جیسا ویسا سب کئی سی جگہ چلتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کون لے گئے؟ غیر لے کے چلے گئے، ہمارے پاس سے چرا کے لے گئے۔ دوسرا، وقت کا پابند ہونا، پابند وقت، ہر عمل میں وقت کی پابندی ہو، مسلمان کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے مزاج میں نرمی ہونا، کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ غصہ نہیں، لیکن سب سے زیادہ غصے کا کون ہوتا ہے؟ میاں بھائی ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے اندر نرمی بھی اس کے پاس سے چلی گئی۔ دوسرا، کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کے انجام کو سوچنا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کا انجام میرے لیے کیا ہوگا،
یہ بھی اس کی بھی مسلمان کو کوئی فکر نہیں. اپنی رازداری رکھنا، راز کو چھپانا، اس کا راز ہے، اس کا راز ہے. بند مٹھی اس میں خیر و برکت ہے، مٹھی کھل گئی کوئی خیر و برکت نہیں. لیکن مسلمانوں میں راز بھی نہیں ہے، کوئی بیچارہ بتاتا ہے تو اس کا بھی راز کھول دیتے ہیں. تو بتاؤ، یہ سارے ترقی کے سامان تھے، یہ سب چور چوری کر کے لے گیا، مگر ابھی بھی اس کی چوری ادھوری ہے. اس کی چوری کیا ہے؟ ادھوری ہے. وہ ایک چیز دیکھو، چور ہوتا ہے نا، وہ اوپر کی چیزیں چوری کر کے لے جاتا ہے. جو مال اندر دبائے ہوتا ہے بہت سیکورٹی کے ساتھ، وہ چور کے ہاتھ لگتا نہیں ہے. اور وہ بخشے میں، دل کے بخشے میں ہم نے چھپا کے رکھا ہے، اور وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غیب پر ایمان، یؤمنون بالغیب. یہ قیمتی پارس منی ہے. یہ کیا ہے؟ قیمتی پارس منی ہے، قیمتی پتھر ہے. مگر اس کی حیثیت جو ہے چور کے نزدیک تو کیا ہے؟ وہ کانچ اور بلوڑ سمجھتا ہے اس کو، بلوڑی کانچ ہے. لیکن مومن سمجھتا ہے کہ یہ ایک قیمتی اور مہنگا بہترین ہیرا ہے، جس کی دنیا کے اندر کوئی قیمت نہیں ہے. اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے. یہ تو آخرت میں کام لگے، وہ اس کے سینے کے اندر ہے. وہ ابھی وہ چوری کر کے لے کے نہیں گیا ہے، وہ ہمارے پاس رہ گیا ہے. تو اس کی قدر کریں. ہم وہ تمام سامان کے ساتھ جو چور لے گیا ہے، تو آج مسلمان پھر سے عزت والا ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ ابھی ڈاؤن ہے، اپ ہو جائے گا، بہت اس کی قیمت بڑھ جائے گی. مگر ہم اس کی طرف غور و فکر کرتے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ اس کی جتنی بھی صفات ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ، آپ نے ہمیں ایک رات اور عطا فرما دی. رب کریم، اس کا کوئی گمان بھی نہیں تھا. سب یہی سوچ رہے تھے چاند کی خبر آئے گی، کل عید کی خوشیاں ہم منا لیں گے. رب کریم، آپ نے ایک اور موقع دے دیا. ابھی اور توبہ کر لو، ابھی اور بخشش کر لو. پھر اس کے لیے تم تڑپو گے کہ رمضان مل جائے، رمضان مل جائے. مگر کس کی قسمت میں ہے وہ کوئی جانتا نہیں. الہ العالمین، آخری رات آپ نے ہمیں عطا فرمائی. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ، بخشا بخشایا بنا دیجئے. اے اللہ، مغفرت فرما دیجئے. رب کریم، ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے. عفو کا، عافیت کا، کرم کا معاملہ فرما دیجئے. رب کریم، روز ہاتھ جوڑ جوڑ کر ہم آپ سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں. اے اللہ، توبہ مانگتے ہیں. رب کریم، آپ توبہ تو دے سکتے ہیں. اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. رب کریم، توبہ کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ، جیسے یوسف علیہ السلام بڑے کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کے گناہوں کو دیکھا، ان کی بدسلوکی اور بد اخلاقی کو دیکھا. مگر جب سب بھائی ان کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے. اے میرے بھائیوں، میں نے تم کو معافی دے دی ہے. رب کریم، فتح مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ آج تم پر بھی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے. بھلے تم نے میرے چچا کے پیٹ کو پھاڑ ڈالا، اس میں سے کلیجہ نکال ڈالا، اس کو کچا چبا لیا، پھر بھی آج تم پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے. تم سب آزاد ہو. رب کریم، آپ تو ان رحیموں سے بھی زیادہ کریم ہے. اے اللہ، آپ ان سے بھی زیادہ غفور الرحیم ہے. اے اللہ، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ، معاف
فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، رب کریم ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجئے، اے اللہ بخشش کا پروانہ نصیب فرما دیجئے، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے تو ہمیں اعمال کے لیے بھیجا ہے، اے اللہ اعمال والی زندگی عطا فرما، اے اللہ خواہشات والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو پرسکون بنا دیجئے، اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس مجمع میں جتنے بھی لوگ ہیں اے اللہ ان کی جو بھی جائز مرادیں ہیں اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے، رب کریم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما لے، اے اللہ اس مسجد کو بھی آباد فرما، اے اللہ اس مسجد کے ذمہ داروں کو بھی تو قبول فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما اور دونوں جہان میں انہیں اجر جزیل عطا فرما۔ رب کریم اس مسجد میں جو دوگر معاونین ہیں اور محبین ہیں اے اللہ تو ان کو بھی اپنے خزانے سے بے پناہ اجر عطا فرما۔ رب کریم جو اے اللہ مخلصین ہیں اور جو خدمت گزار ہیں، جو سحری میں افطاری میں اللہ لگاتار ہماری خدمت کرتے رہتے ہیں اے اللہ سب کو تو دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرما۔ رب کریم ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما تاکہ ہم ان کو بار بار دیکھ سکیں، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ ان سے اے اللہ نیکی اور تیری دین کا کام لے لے۔ رب کریم ان کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ ان کے گھروں میں سکون میسر فرما۔ رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ پوری کائنات کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اللہ سب کے رمضان روزوں اور تراویح کو قبول فرما، اے اللہ سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اس تفسیر قرآن کے عمل کو بھی اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول عطا فرما، اے اللہ اس پڑھے اور سننے کو اے اللہ عمل کے اندر تبدیل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مستورات بھی پردے کے پیچھے سنتی ہے اے اللہ ان کے سننے بیٹھنے کو تو قبول فرما، رب کریم ان کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو بھی پورا فرما، اے اللہ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔